الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک ورحمتک یا ارحم الراحمین بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام حاضرین سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ خداوند متعال تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ صدیقہ کبریٰ جناب زہرا راضیہ مرضیہ طیبہ طاہرہ معصومہ شفیعہ روز جزا سلام اللہ علیہا کا ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما، بانیان کے سب اعضاء بچھانے کو قبول فرما، اس صف پر حاضر ہو کر پرسہ دینے والوں کی عبادت کو قبول فرما، پڑھنے والوں کے اس نوکری کو قبول و مقبول فرما، مالک کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، کریم پروردگار اس وبائی مرض سے اپنی ساری مخلوق کو نجات عطا فرما، خاص طور پہ منبر کربلا اور باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ کریم پروردگار جو بھی جس مرض میں مبتلا ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اس ادارہ کے معاونین ہیں ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، طلبہ و طالبات کو زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرما، علماء اعلام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ولی امر حجت خدا بقیت اللہ العظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ خداوند متعال رحمان و رحیم پروردگار کا
یہ شکر ہے، یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لا وارث نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں ہمارے زمانے کا وارث اور امام عطا فرمایا۔ وہ امام جسے اللہ نے چنا، تمام کمالات سے متصف فرمایا، اور جن کا اعلان سرکار مصطفیٰ نے کیا، اور آج پوری کائنات اگر اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہی ہے تو سرکار امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مقدس کے صدقے میں اللہ کی نعمتوں سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، انتہائی اختصار کے ساتھ اس موضوع کے بارے میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار علامہ حافظ سید کاظم رضا صاحب ہمارے ماشاءاللہ فعال علماء میں سے ہیں، متدین علماء میں سے ہیں، تشریف فرما ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قومی خدمات پہ بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سائی جمیلہ کو قبول و مقبول فرمائے۔ یقین جانیے ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور اطمینان ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے زمانے کا امام موجود ہے۔ ایک بات جو پہلے طے شدہ ہے، بیٹے یہ پانی لے کے آؤ، ہمارے لیے جو چیزیں طے شدہ ہیں، اس بات پہ کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر مسلمان سب سے پہلے خداوند متعال کی توحید کا اقرار و اعتراف و اعلان کرتا ہے، اور اس کا اعلان لا الہ الا اللہ ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم اللہ کی معبودیت کا کہ سوائے اس کے کوئی پوری کائنات میں لائق عبادت نہیں ہے، اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، اور لا کے ذریعے ساری دنیا کے تمام معبودوں کو دائرہ عبادت سے نکالتے ہوئے، اس قابل نہ سمجھتے ہوئے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کا سجدہ کیا جائے۔ اگر کوئی پوری کائنات میں لائق سجدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن اتنا پڑھ لینے سے، اتنا مان لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت خالدہ، ختم نبوت و رسالت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان و عقیدہ رکھتے ہوئے زبان سے اس کا اعلان نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو جوہر بھائیو، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کافر دائرہ شرک سے تو باہر آ جاتا ہے، لیکن ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے طہارت کا حکم دیا جاتا ہے کہ اب وہ پاک ہو گیا ہے۔ لیکن جو ہی وہ قلب و روح سے محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، زبان سے بیان کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، ادھر وہ مسلمان بھی بن جاتا ہے، ادھر اس میں محمد کے صدقہ میں سر سے لے کر پاؤں تک پاک بھی ہو جاتا ہے۔ حضر بھائیو، کل کفر تھا، نجس العین تھا، لیکن یہ اس میں محمد کی برکت تھی کہ جو ہی اس نے زبان پہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری کیا، ادھر یہ اس میں مقدس جاری ہونا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ سر سے لے کر پاؤں تک طیب و طاہر اور پاک ہو گیا۔ لیکن یہاں تک بھی صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ مسلمان ہونا کوئی چھوٹا رتبہ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اسلام پھر بھی خطرے میں رہتا ہے۔ اسلام خطرے میں رہتا ہے، کسی وقت بھی وہ چھن سکتا ہے۔ شاید آپ سوچیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ہاں، رسول اللہ کا فرمان ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ کوئی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، کلمہ توحید پڑھ چکا ہو، کلمہ رسالت پڑھ چکا ہو، اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات، دکھوں، پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، رسول اللہ فرماتے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جو اپنی زبان سے ایک ایک بندے کو کاٹتا ہو۔ قرآن مجید جس طرح کچھ لوگوں کا اس طرح تعارف کرواتا ہے کہ وہ اس کتے کی مانند ہیں کہ جس کو چھیڑا جائے تب بھی بھونکتا ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے تب بھی بھونکتا ہے۔ اور ایسے وہ شر پسند لوگ جن کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا کہ جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی صاحب حضرات کو؟ جی، تو لذا جانے گرامی، مومن کو نرم ہونا چاہیے، مسلمان کو سلیم متبع ہونا چاہیے، پیار اور محبت سے بات کرنے والا ہونا چاہیے۔ مسلمان بن گیا، بہت سے لوگ آئے رسول خدا کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کہا نہیں، تم یہ نہ کہو کہ ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو جہر بھائیو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ سوچ میں پڑ گئے کبھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ایمان داخل نہیں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کی صف میں شامل نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن میں کہیں بھی میرے خیال میں، میری نظر سے شاید نہیں گزرا، حافظ صاحب بتائیں گے کہ کہیں یا ایھا المسلمون کہا گیا ہو۔ جب بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا کہ اے ایمان والو، تو عزیزان گرامی ابھی ایمان تو داخل نہیں ہوا، تو یا ایھا الذین آمنوا کے صف میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو کب ایمان میں داخل ہوں گے؟ جب تک کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کی امامت اور خلافت بلا فصل کا اعلان و اقرار نہیں کرو گے، اس وقت تک دائرہ ایمان سے بھی بہت دور ہو۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا، اے علی تم ایمان ہو، حبو کا ایمان ہو، تیری محبت ایمان ہے۔ تو جب تک علی کی محبت دل میں نہیں آئے گی، علی کی ولایت کو نہیں مانو گے، اس وقت تک ابھی منزل ایمان سے دور ہو۔ اور جب تک علی کی محبت نہیں آئے گی تو قرآن جو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اے ایمان والو تم پر نماز فرض کر دی گئی، اے ایمان والو تم پر یہ حکم لاگو کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، دائرہ ایمان میں داخل ہوگے تو یہ عبادتیں بنے گی، وگرنہ اس ولایت کے ایمان کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوگے، اس وقت تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی رعایا میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ مومنوں کا امیر ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، قرآن کی ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے،
ان ایمان والوں کے سید و سردار کا نام علی ابن ابی طالب۔ اور یاد رکھیے پھر اگلی منزل آ جاتی ہے، ایک محبت علی ہے، ایک محب علی ہے، ایک شیعہ علی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے لفظ شیعہ کے حوالے سے، کل میں نے بھی عرض کیا تھا پرسوں کہ امیر المومنین نے یہ بیان فرمایا تھا کہ لفظ شیعہ کوئی ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے، کوئی نیا من گھڑت لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طیب و طاہر منصب ہے، یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ نے قرآن بنا کے قرآن میں نازل فرمایا، اور اتنا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جس علی کے ماننے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ لفظ شیعہ اتنا پاک و پاکیزہ کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ علی کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، اس کا سردار مصطفیٰ کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، ان کی زوجہ فاطمہ، ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ تبھی تو انسان ان کی طہارت نہیں بیان کر سکا، اللہ نے طہارت کی گواہی دی، بھائیو طاہرکم تطہیرا۔ بھائی جانے گرامی، مومن بن گئے۔ اب بات میں یہ عرض کر رہا تھا، خدا کو لازمی ہے اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، دائرہ شرک سے باہر نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا توحید ذاتی ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اور اللہ اپنی عبادت کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، وہ معبود یکتا ہے، توجہ میری طرف، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت خالدہ پر ایمان لانا، دل و جان سے انہیں اللہ کا رسول ماننا، اور یہ عقیدہ بھی رکھنا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس کو قرآن مجید نے خاتم النبیین سے پکارا۔ لہذا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اس وقت تک بھی مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو جبر بھائیوں، ان کو معصوم بھی مانو گے کیونکہ اللہ کا نمائندہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اور بہت سی صفات ہے جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے نمائندوں کو عطا کی ہے۔ اور پھر جب تک علی ابن ابی طالب سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی امامت، ولایت اور خلافت پر ایمان نہیں لاؤ گے، دائرہ شیعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ محمد و آل محمد کے شیعہ بنو، تو کل بھی میں نے امام رضا علیہ السلام کا فرمان عرض کیا تھا، جب تک علی سے لے کر مہدی تک کو اپنا امام، اپنا ہادی، اپنا رہبر اور رسول اللہ کا خلیفہ نہیں مانو گے، شیعہ نہیں بن سکتے۔ تو جہر بھائی، اب بات یہ چل رہی تھی کہ رسالت کو بھی سب مسلمان مانتے ہیں، توحید کو بھی سبھی مانتے ہیں، آگے اختلاف ہوگا، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ خلافت رسول کو بھی لوگ مانتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، خلیفہ رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن مصداق پہ اختلاف ہو گیا کہ مصطفیٰ کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ کا کام بنانا ہے، مصطفیٰ کا کام بنانا ہے، یا امتیوں کا کام بنانا ہے؟ تو میں نے کل بھی چند آیات عرض کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن کے حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں، میں نے بہت سے حوالے عرض کیے تھے، لیکن ایک آیت مجیدہ جس بات کو بہت واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ ان میں سے خلیفہ بنائے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ویسے ہی بنائے گا جیسے ان سے پہلے خلیفوں کو بنایا گیا تھا۔ ویسے بنائے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے جو خلیفہ بنے تھے ویسے ہی بنائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے نمونے تو موجود ہیں، آئیڈیل تو موجود ہے، ان پہلوں کو دیکھتے جاؤ اللہ نے کیسے ان کو بنایا، بعد میں بھی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو منصب خلافت کا دعوے دار ہے کیا یہ ویسے ہی بنا ہے جیسے اللہ نے پہلوں کو بنایا تھا۔ اگر ویسے بنا ہے تو ہمارے کروڑوں سلام ہوں، ہماری گردنیں ان کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے، لیکن اگر ویسے نہیں بنے جیسے اللہ نے پہلوں کو بنایا تھا تو ہم ان کو خلیفۃ المسلمین تو مانتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں مان سکتے۔ لفظوں پہ غور نہیں کیا، ہم ان کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں۔ کوئی شیعہ اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کا خلیفہ، اللہ کے رسول کا خلیفہ ویسے ہی بنے گا جیسے اللہ نے پہلے بنائے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلوں کے لیے بنایا تھا۔ اور کل بتا چکا ہوں، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ تو نے بنانا ہے۔ لوگ کہیں گے مخلوق نہیں تھی، آبادی نہیں تھی، ووٹر ہی نہیں تھے، چلو کوئی بات نہیں، آگے آ جاؤ، داؤد کا زمانہ آ گیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ اللہ ہمیں بنانے دیتا، اب تو ہمارے ووٹ بھی ہیں، اب ہم بہت سے ہو گئے ہیں، ہمیں اختیار دیتا کہ ہم جس کو چاہتے چن لیتے۔ فرمایا نہیں نہیں اے داؤد ہم نے آپ کو بنایا، کسی اور نے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، خلیفہ، بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں، باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میرا یہ دین قیامت تک قائم و دائم رہے گا جب تک میرے قریش میں سے 12 خلیفے موجود رہیں گے۔ کتنے؟ 12۔ توجہ میرے بھائیوں، کتنے؟ 12۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، میں تمہاری ہدایت کے لیے، میں تمہاری رہنمائی کے لیے 12 پیشوا چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہارے امام ہیں۔ خبردار نہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ ان سے بہت پیچھے رہنے کی کوشش کرنا، ان کے قدموں پر قدم رکھ کے چلتے رہو گے، میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جہاں بھائیوں، تو اب عزیزان گرامی، اب جب ہم اس 12 کی عدد کو گنتے ہیں تو کما استخلف الذین، اللہ نے کہا ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنائے، اتنے ہی بناؤں گا جتنے پہلوں کے بنائے تھے۔ پہلوں کے 12 تھے، مصطفیٰ کے بھی 12 ہوں گے، عیسیٰ کے 12 تھے، مصطفیٰ کے بھی 12 ہوں گے۔ توجہ ہے جی؟ تو اللہ کے رسول کی نسبت سے یہ 12 اللہ کے بھی خلفاء ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے خلفاء جو زمین میں ہے، اور امام بھی 12 ہیں۔ اب جب عدد گنتے ہیں تو یہ سلسلہ عدد تو خلفاء کی صورت میں دیکھا جائے تب بھی 12 پہ مکمل ہوتا ہے، اور ائمہ کی صورت میں دیکھا جائے تو بھی 12 کے مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کا فرمان ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے یہ ارادہ کیا
ادھر اللہ نے ارادہ کیا ادھر ہو گیا جی، کہ وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، مظلوم بن گئے، تو جو ہے نا بھائیو، نجعلہم الائمہ، ہم ان کو امام بنائیں گے، لفظ آئمہ ہے، تو جو ہے بھائیو، تو ایک نشانی یہ بتا دی کہ جو مظلوم ہوگا، جو کمزور کر دیا جائے گا، جس کو مجبور کر دیا جائے گا، یہ مجبوری، یہ کمزوری، یہ ان کی طرف سے ظالم کے مقابلے میں صبر سے کام لینا اور مظلوم ہونا، یہ کوئی خامی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نمائندوں کی شان ہے۔ کون سا اللہ کا نبی دیکھ لو، کتنے نبی ہیں جنہیں پتھر کھانے پڑے، جنہیں شہر چھوڑنے پڑے، تو جناب بھائیو جنہیں قتل ہونا پڑا۔ تو لہذا اگر یہ چیز عیب ہوتی تو سابقہ انبیاء کے لیے بھی ہوتی، سابقہ ائمہ کے لیے بھی ہوتی، نہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا نجعلہم الائمہ، ان کو ہم امام بنائیں گے، اور پھر اسی میں ارشاد فرمایا ونجعلہم الوارثین، اور ان کو ہم وارث بھی بنائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہوا جو امام ہوگا وہ کائنات کا وارث بھی ہوگا جی، جو امام ہوگا وہ وارث بھی ہوگا۔ ظاہری طور پر بے شک مسند اقتدار اس کے پاس ہو تب بھی وارث ہے، مسند نہ ہو تب بھی کیا ہے، وارث ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم امام زمانہ کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکہ کیا پڑھتے ہیں جی، لفظ وارث، اے دین کے وارث۔ اور خود امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، ہم نے تمہیں کبھی لاوارث نہیں چھوڑا، اگر ایک لمحہ کے لیے ہم آپ سے اپنا رخ موڑ لے تمہیں دنیا زندہ نہ رہنے دی۔ یہ ہمارے غائب کے تیر ہیں جو تمہارے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں اور تم محفوظ رہ جاتے ہو۔ اور زندگی میں تم نے کتنے تجربے کیے ہوں گے کہ ہمارے دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لا وارث ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وارث موجود ہے، اور بڑے بڑے لشکر ذلیل و رسوا ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے وارث موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ جو خلیفہ ہوگا وہی امام بھی ہوگا، تو جو میرے بھائیو، جو خلیفہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا، اور جو امام ہوگا وہ وارث بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وارث بھی ہوگا۔ اب قرآن نے کچھ وارث قرآن کریم کے بھی بتائے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کیا یہ وارث ہم خود بخود بن کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، وارثوں کی علامت بھی بتا دی کہ اس قرآن کے وارث ہم نے چنے ہیں، تمہیں اختیار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، وارث چننا بھی اللہ کا کام، امام بنانا بھی اللہ کا کام، خلیفہ بنانا بھی اللہ کا کام، اور منصب نبوت اور رسالت عطا کرنا بھی اللہ کا کام۔ یہ ہے عقیدہ شیعہ خیر البریہ امامیہ اثنا عشریہ۔ توجہ ہے میرے بھائیو، صلوات پڑھ لیجئے سب مل کے بلند آواز سے۔ اور پھر اگلی منزل پہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، اب دنیا میں مسلمان تقریباً سب کے سب، غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخری مہدی آخر الزمان نے آنا ہے، ایک آخری امام آئے گا۔ کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ پیدا بھی ہو چکے ہیں، دنیا میں موجود بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، کیونکہ علی نے بتا دیا تھا کہ اس کائنات پہ ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ وہ حجت خدا سے خالی ہو۔ فرمایا جس دن یہ کائنات وجود حجت خدا سے خالی ہو جائے گی اس دن قیامت آ جائے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
یہ کائنات جب سے خلق ہوئی ہے ایک لمحہ کے لیے بھی وجود حجت خدا سے خالی. ذرا میری بات توجہ سے سننا سب نوجوانوں. مثال کے طور پر سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. مصطفیٰ کون ہے؟ حجت خدا ہے. مصطفیٰ کون ہے؟ حجج اللہ کے سردار ہیں. مصطفیٰ کون ہے؟ انبیاء اولیاء اوصیاء کائنات کے سردار ہیں. مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے عرف و اعلیٰ سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر خلقت نورانیہ ہے تو بھی سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفی کی صورت میں اپنی حجت کو پیدا کیا. اور اگر انسانی وجودی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے سب سے پہلے آدم کو خلق فرمایا اور آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجا، آدم کو نبی بنا کے بھیجا. مخلوق بعد میں پیدا ہوئی، حجت پہلے آ گئی. حجت پہلے آ گئی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سے انسانیت خلق ہوئی ہے کئی لمحوں کے لیے، کئی سالوں کے لیے، کئی دنوں کے لیے یہ کائنات حجت خدا سے خالی رہی. نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے جو وجودی طور پر سب سے پہلا انسان اور آدم خلق کیا اسے اپنا خلیفہ اور حجت بنا کے بھیجا. جی، اور اس سب سے پہلی حجت کو، سب سے پہلے خلیفہ کو اللہ نے بھیجا مسجد کوفہ میں. کہاں بھیجا؟ مسجد کوفہ میں. اپنی پہلی حجت، اپنے پہلے خلیفہ کو جب علم کی بنیاد پہ چن لیا تو شکست کھانے والے فرشتوں سے کہا کہ میرے چنے ہوئے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے. اگر کوئی سجدہ نہ کرنے والا تھا تو وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، جسے اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا قیامت کے دن پر تک تم پر لعنت برستی رہے گی. جی، پہلا خلیفہ اللہ نے بھیجا. کہاں بھیجا؟ ذرا اونچا بولے. مسجد کوفہ. پہلا خلیفہ مسجد کوفہ میں. فرشتوں نے سجدہ کیا پہلے خلیفہ کو مسجد کوفہ میں. تو عزیزان گرامی، خلافت الہیہ کا سلسلہ مسجد کوفہ سے شروع ہوا اور جب آخری خدا کا خلیفہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مکہ سے قیام کرتے کرتے اسی کوفہ میں پہنچیں گے اور اسی اپنے بابا کی مسجد کو اپنا کیپٹل بنائیں گے. گویا جہاں سے خلافت الہیہ شروع ہوئی تھی وہیں پر آ کے مکمل ہوگی. وہیں پر ختم ہوگی. اب انشاءاللہ باقی باتیں کوشش کروں گا کل عرض کروں کہ اس ایمان کی صفات کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، وہ کب آئیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس زمانہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا خلیفہ الہی اللہ نے چنا تھا، اس کو کوفہ میں بھیجا تھا، مسجد کوفہ میں فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. اللہ اپنے آخری خلیفہ کو بھی جس کو چنا ہے، جس کو چن کے بنایا ہے، اسی مسجد کوفہ میں بھیجے گا کہ تم جاؤ اور جا کر اسی مسجد کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بناؤ. حضرت زہرا کا لخت جگر یوسف زہرا سلام اللہ علیہا، امام محمد مہدی علیہ السلام مسجد کوفہ کو اپنا بنائیں گے کیپٹل. نماز جمعہ پڑھائیں گے، مسجد چھوٹی پڑ جائے گی. اصحاب عرض کریں گے مولا مسجد چھوٹی ہے، حکم دیں گے کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے. کوفہ سے
کربلا تک مسجد بنائی جائے، مسجد بنائی جائے گی، اس کا 1000 دروازہ ہوگا۔ میرے بھائیوں وہ کب بنے گی؟ مسجد بن چکی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ نجف سے کربلا تک دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑی جماعت، 90 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی جماعت، صرف نجف اور کربلا کے درمیان، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اور حسین وہ سخی ہے جس کا دسترخوان دنیا میں سب سے وسیع ہے، ظاہری طور پر کوفہ سے لے کر کربلا تک سارا دسترخوان، لیکن وہ اپنی جگہ پر پوری دنیا میں یہ نظریں، یہ نیازیں، یہ سبیلیں، حسین کا دسترخوان نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ان دونوں شہروں کی ایک خوبی ہے، ایک سے در نجف پیدا ہوتا ہے، یہ علی کے پاؤں کی خاک کا صدقہ، کہ جہاں علی کے پاؤں سے خاک ٹکرا جائے وہ قیامت تک کے لیے در نجف پیدا کرتی ہے، اور جس خاک سے حسین ابن زہرا کا خون شامل ہو جائے وہ قیامت تک کے لیے خاک شفا بن جاتی ہے۔ اور قرآن میں سورہ سبا پڑھ کے دیکھیے، 2 بستیوں کا تذکرہ ہے۔ میں نجف میں تھا، ایک عالم بزرگوار نے مجھے متوجہ کیا، شیخ تم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے، اس میں اللہ 2 بستیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، 2 شہروں کا تذکرہ کر رہا ہے، شہر بھی بڑے عام ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں شہروں کے درمیان دن اور رات لوگ پیدل چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی تمہیں 2 شہر ایسے نہیں ملیں گے کہ جن کے درمیان لوگ دن رات چلتے ہوں، پیدل چلتے ہوں۔ اگر اس وقت وجودی صورت میں، حقیقی صورت میں ایسے کوئی شہر نظر آتے ہیں کہ جن 2 شہروں کے درمیان صبح و شام، دن رات حسین کے عزادار، علی ابن ابی طالب کے موالی، عشق محمد و آل محمد میں 90 میل پیدل چلتے جاتے ہیں، پلتے چلتے واپس آتے ہیں۔ پہلے عزیزان گرامی 20 سفر کے لیے نجف سے چلتے ہیں، حسین کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر حسین سے چلتے ہیں علی کو ان کے بیٹے اور ان کے بھائی 28 رجب کو مصطفیٰ امام حسن کا پرسہ دینے کے لیے واپس چلتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ کائنات میں 2 بستیاں، ایک کربلا، ایک نجف، جس میں دن رات امن کے ساتھ لوگ چلتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک علامت ہے سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، آپ سمجھ گئے کہ اس حکومت الہیہ کا کیپٹل جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ پورا پرچم اسلام پوری دنیا پہ لہرائے گا، اسلام کو پوری دنیا پہ غلبہ حاصل ہوگا، اس غلبہ کا مرکزی مقام کربلا اور نجف ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کے اصحاب خاص 313 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 313 ہوں گے۔ اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مارکا لڑنے والے بھی 313 تھے، اور اسلام کا اور شرک کا، کفر کا سب سے آخری مارکا لڑنے والے بھی 313 ہوں گے۔
پہلے لشکر کا سالار بھی محمد تھا، پہلا محمد، اس لشکر کا سالار بھی محمد ہوگا، آخری محمد۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، 313 کی عادت سن کے پریشان نہ ہو جاؤ، دعائیں تو ہم سبھی مانتے ہیں، اے اللہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے بنا لے، اور جو تعداد 313 ہے، یہ 313 امام کی کیبنٹ ہوگی، یہ سالار ہوں گے، یہ کمانڈر ہوں گے، جن میں 50 خواتین بھی ہوں گی، ان میں سے ہر ایک کی کمان میں لاکھوں کروڑوں امام کے جان نثار ہوں گے۔ اگر ہمیں امام کا اسلحہ بردار سپاہی نہیں تو اسلحہ اٹھانے والا، جھاڑو دینے والا، ان کی نوکری کرنے والا ہی بنا لے، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ دعا کیا کرو، حکم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا بھی کیا کرو اور ظہور کی دعا بھی کیا کرو۔ ظہور کا حکم خود امام زمانہ علیہ السلام نے دیا کہ میرے جلد ظہور کی اللہ سے دعا مانگی کرو کہ اللہ مجھے جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ اور آپ کی سلامتی کے لیے ہم ہر وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، امام کی سلامتی کی دعا بھی کیجئے اور پھر ان کے ظہور کی انتظار بھی کیجئے، کیونکہ انتظار الفرج من افضل العبادہ، امام زمانہ کے ظہور کی انتظار میں ہر گزرنے والا لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ظہور کی دعا اس لیے بھی کرتے ہیں، دعائے ندوہ میں ہر جمعہ کے دن تم یہ پکارتے ہو، این طالب بدم المقتول کربلا، اے کربلا کے غریب امام حسین کے قتل کا، خون کا انتقام لینے والے امام زمان کہاں ہو؟ ابھی تک حسین مظلوم کا انتقام نہیں لیا گیا۔ عرب کی یہ روایت ہے، جس شہید کے خون کا جب تک انتقام نہ لیا جائے اس کی قبر پہ سرخ علم لہراتا ہے۔ یہ سرخ علم کا لہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس کے خون ناحق کا انتقام لینا باقی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اے خون حسین، خون مظلوم کا انتقام لینے والے امام زمان جلد ظہور فرماؤ۔ اور میں نے پہلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا، ہم سب سعادت مند ہیں کہ غریب زہرا کی صفِ عزا پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جیسے عزادار ہونا چاہیے شاید اس مقام تک ہم نہ پہنچ سکیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی واقعاً اس حسین غریب کا حقیقی عزادار ہے تو امام زمان علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، جب ظہور فرمائیں گے قاتلان حسین سے انتقام لیں گے، یہ عقیدہ رجت بھی سمجھ لیجئے، یہ صرف امامیہ کا عقیدہ ہے، کیونکہ خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم ظالم سے اس دنیا میں بھی اس کے ظلم کا انتقام لیں گے اور آخرت میں بھی اسے سزا دیں گے، اور مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کا اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنے ظالم ہیں، بڑے بڑے ظلم کر کے بڑے آرام کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کتنے مظلوم ہیں پوری زندگی ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن ان کے ظلم، ان پر ہونے والے ظلم کا کوئی انتقام نہیں لیتا۔ تو عزیزان گرامی، یہی عقیدہ ہے رجت کا کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بڑے بڑے ظالم بھی زندہ کیے جائیں گے،
مظلوم بھی زندہ کیے جائیں گے، اور وعدہ الہی کو سچا ثابت کیا جائے گا کہ ظالموں کو دنیا میں سزا دی جائے، آخرت میں تو جہنم ہے ہی صحیح، اور مظلوموں کی دنیا میں بھی مدد کی جائے اور آخرت میں بھی صلہ ان کو ملے گا۔ بھائیان گرامی، یہ عقیدہ رجت ہے، اور جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مظلوموں کا ظالموں سے انتقام لیں گے، ہر مظلوم جس ظالم نے ظلم کیا ہوگا امام اس سے انتقام لیں گے۔ کیا اپنے دادا حسین مظلوم کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ کیا اپنے چچا یا بابا علی اکبر کے قاتل سے انتقام نہیں لیں گے؟ کیا علی اصغر کے قاتل سے انتقام نہیں لیں گے؟ عزیزان گرامی، ابھی آپ سن رہے تھے کربلا میں ہر شہید مظلوم ہے، لیکن جتنا مظلوم رباب کا بیٹا ہے اتنا کوئی مظلوم نہیں، اور یہ اتنا مظلوم ہے کہ جس نے نہ صرف اپنی مظلومیت منوائی بلکہ غریب زہرا کی مظلومیت بھی علی اصغر نے منوائی۔ چند کلمے عزیزان گرامی کہنے ہیں، شہادت اب سن چکے۔ جب شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک لے جایا گیا، مقتولوں کی مائیں، مقتولوں کی بہنیں، مقتولوں کے بیٹیاں اپنے اپنے شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی تھی۔ سکینہ علی اصغر کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھتی ہوگی جی؟ جس سکینہ نے 11 محرم کو اپنے بھائی علی اصغر کا کٹے ہوئے گلے والا لاشا اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور کٹے ہوئے گلے پہ بوسے دیتی تھی، زاروں قطار رو رو کے کہتی تھی علی اصغر تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، علی اصغر تیرے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، علی اصغر تیرے بعد میرے دامن کو آگ لگ گئی، علی اصغر تیرے بعد میں اپنے بھائی سجاد کو بچاتی رہی، بھیا معاف کرنا اب مجھے موقع ملا ہے تیری لاش پہ آئی ہوں، بھیا مجھ سے باتیں کرو، کوئی پتہ نہیں کتنی دیر تو اس سے باتیں کر سکوں، ابھی ظالم آئیں گے، بھیا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے، ظالم کب اور کہاں اور کیسے ہمیں لے کے جائیں گے۔ عزادارو جناب سکینہ اپنے بھائی کا لاشا اپنی گود میں لے کے کٹے ہوئے گلے پہ بوسے دے دے کے رو رو کے یہ کہہ رہی تھی، بھیا دعا کرنا جس سفر پہ جا رہی ہوں واپس آ جاؤں، دعا کرنا میں ظالموں سے کہتی ہوں مجھے اجازت مل جائے کہ میں تیرے پاس کربلا میں رہ جاؤں، میں تیری قبر کی مجاور بن کے تیری قبر کا پہرا دوں گی۔ عزادارو یہی باتیں کر رہی تھی کہ ادھر بے غیرت آیا اور سکینہ کو تماچا مار کے کہتا ہے، سکینہ اٹھو قافلہ جا رہا ہے۔ عزادارو بی بی رو کے کہتی ہے، سالے مجھے یہی رہنے دو، میں اپنے بھائی کی قبر کی مجاور بن کے رہوں گی، میں تمہیں یہ ضمانت دیتی ہوں اگر اس صحرا میں میں مر گئی تو میں روز قیامت خدا سے اپنے خون کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ لیکن ظالموں نے ظلم کیا اور سکینہ کو بے پلان اونٹوں پر سوار تو ہم کہتے ہیں، سوار نہیں، ظالموں نے رسیوں سے باندھ دیا کیونکہ 4 سالہ بچی اکیلی بے پلان اونٹوں پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور یہی وجہ روایت میں کہ جب ملعون نے اونٹوں کو دوڑایا تھا رسیاں بی بی کے جسم کو کاٹتی تھی، اور جب کوفہ پہنچی تھی سکینہ کا بدن اور رسیوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا۔
اجرکم للہ. ایسا نے گرامی رباب کا پھول، 3 نوکوں والا تیر کھا کے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ پانی پی چکے. عزادر یہی عاشور کی جب صبح تھی نا، اور سب سے پہلا شہید حر کا بیٹا علی تھا. حر گھوڑا دوڑا کے اپنے شہید بیٹے کے لاشے پہ جب پہنچے نا کہ بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے، کیا دیکھتے کہ حسین غریب حر سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور جب حر نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، حسین کہتے نہیں حر، میرے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ باپ بیٹے کا لاشا اٹھائے. ہائے عزاداروں، جو صبح عاشور حر کو اس کے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دے رہا، وہ اپنے علی اصغر کو خود قبریں کھود کے دفن کر رہا ہے. آپ نے سنا باقی شہید 1 مرتبہ شہید ہوئے ہوں گے یا 2 مرتبہ شہید ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد 1 مرتبہ تیر کھا کے ذبح ہوا، دوسری مرتبہ سینے میں نیزہ لگا، اور تیسری مرتبہ سکینہ سامنے دیکھ رہی ہے، بے غیرت نے خنجر نکالا، علی اصغر کا گلا کاٹنا شروع کر دیا. چند کلمات کہنے ہیں. یہ وہ مظلوم ہے جس کا جنازہ اٹھا کے حسین خیموں کی طرف آئے تھے. صبح عاشورہ آپ ایک عمل کرتے ہیں، چند قدم آگے چلتے ہو، چند قدم پیچھے چلتے ہو، زبان پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہو. روایت میں ہے یہ حسین نے عمل اس وقت کیا تھا جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ تھا. کبھی خیموں کی طرف چلتے، پھر سوچتے کوئی دیکھ کے بیوی مر جائے گی، کبھی واپس آتے، کبھی آگے بڑھتے. ہائے علی اصغر کا کوئی لاشا اٹھوانے والا نہ تھا، علی اصغر کا کوئی لاشا دفن کرانے والا نہیں تھا. آؤ علی اصغر کا جنازہ اٹھائے، علی اصغر کا جھولا اٹھائے، جو علی اصغر کی شہادت کے بعد اس کی ماں جھلایا کرتی اور رو رو کے کہتی تھی میرا علی اصغر تیرے دودھ کا وقت ہو گیا. Don't say